جو شخص ربیع الاول کے بابرکت مہینے کے اندر، عظمتوں والے مہینے کے اندر، عزتوں والے مہینے کے اندر، برکتوں والے مہینے کے اندر اس درود پاک کا ورد کرتا ہے اور اس طریقے سے کرتا ہے جیسے ہم آپ کو بتائیں گے، رب کائنات کی قسم، اس درود پاک کی بدولت اس کی عزت، اس کی عظمت، اس کی شرافت، اس کی دولت، اس کا کاروبار سب کچھ ترقی کرے گا، اور تمام تکالیفیں جو اسے پہنچی ہیں یا اس کا کوئی مسئلہ پھنسا ہوا ہے یا کوئی پرابلم ہے، انشاءاللہ اس درود پاک کے ذریعے سے اس کی یہ پرابلم دور ہو جائے گی۔ ربیع الاول کا وہ مہینہ، ربیع کا معنی بہار، اول کا معنی پہلی بہار والے مہینے کے اندر آپ نے یہ درود پاک پڑھ لیا، اس درود پاک کا ورد کر لیا، اس درود پاک کو سمجھ لیا، تو انشاءاللہ اس درود پاک کی بدولت آپ کی سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اکثر لوگ ربیع الاول کا انتظار کرتے ہیں کہ کب ربیع الاول کا مہینہ آئے اور کب ہم یہ وظیفہ کریں، کب ربیع الاول کا مہینہ آئے اور کب ہم اپنی مشکلات کو اپنے رب سے دور کروائیں۔ درود پاک جامعہ ترمذی کے اندر آتا ہے، جلدوم میں، جو شخص 3 مرتبہ سرور کونین تاجدار مدینہ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھتا ہے، وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا درود پاک کوئی معمولی بات نہیں ہے، اگر آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائیں گے، لیکن اگر آپ ان گنت مرتبہ پڑھیں گے، انکاؤنٹیبل مرتبہ پڑھیں گے، لامتناہی تعداد میں پڑھیں گے، تعداد میں آپ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کا ہر مسئلہ، قرض ہو، اولاد کا ہو، اولاد نافرمان ہو یا اولاد ہے ہی نہیں، ان تمام مسائل کا حل صرف اس ایک عمل کی وجہ سے ہے، اور یہ عمل آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا، یہ عمل آپ کی تکلیف کو دور کر دے گا، اور ایسے درود پاک کے ذریعے سے حالات بدلتے ہیں کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، آپ کی سمجھ میں بھی نہیں ہوگا کہ درود پاک سے بھی حالات بدلتے ہیں۔ ہاں جی، درود پاک تو ساری ٹینشنوں کو دور کرنے والا ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ تو بڑی بہاروں والا مہینہ ہے، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑی شرافتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر آقا کائنات جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا پہ تشریف لائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر سرور کونین تاجدار مدینہ دنیا میں تشریف لائے، اور آقا پر اس مہینے میں جتنی مرتبہ بھی درود پاک پڑھو گے نا اتنا ہی کم ہے، جتنی مرتبہ میرے پیارے پیغمبر کو پر آپ درود پاک پڑھیں گے اتنا ہی ثواب ملے گا۔ ثواب کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اگر آپ درود پاک پڑھو گے تو انشاءاللہ یہ درود پاک آپ کی مشکل کو حل کر دے گا۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے انسان کی ساری ٹینشنیں دور ہو جاتی ہیں، اور یہ یاد رکھیں، درود پاک کی بدولت ہر انسان مشکل سے نکل جاتا ہے، تکلیف سے نکل جاتا ہے، مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، تکالیف دور ہو جاتی ہیں، مصائب چھٹ جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور وہ آدمی سرخرو ہو جاتا ہے۔ تو درود پاک کا ورد آپ نے کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کون سا درود پاک آپ نے ربیع الاول میں کریں جس سے آپ کے حالات بدل جائیں۔ آئیے چلتے ہیں عمل کی طرف۔ اگر آپ مشکل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور اس مشکل سے نکلنا چاہتے ہیں، یا تکالیفوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے اور آپ ان تکالیف سے نکلنا چاہتے ہیں، یا مصائب نے آپ کو گھیر لیا ہے اور آپ ان مصائب سے نکلنا چاہتے ہیں، قسمت کو بدلنا چاہتے ہیں، تقدیر کے بند تالوں کو کھولنا چاہتے ہیں، نصیب کے بند تالے کھولنا چاہتے ہیں، تو یہ عمل آپ کے لیے بڑا مجرب، آزمودہ اور خاص عمل ہے۔ یہ وظیفہ قسمت کو بدلنے والا وظیفہ ہے، نصیب کے بند تالوں کو کھولنے والا عمل ہے۔ یہ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ
اللہ رب العزت کی طرف سے مقدر کو بدلنے کا ایک خاص عمل ہے۔ یہ عمل آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا، یہ عمل آپ کے نصیب کو بدل دے گا، یہ عمل آپ کی زندگی کو ایسے بدلے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اتنی دولت، اتنا مال، اتنا رزق یہ کہاں سے آیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عزت بھی ملے، شہرت بھی ملے، رزق بھی ملے، مال بھی ملے، سب کچھ آپ کے قدموں میں آ جائے، تو یہ عمل جلدی سے پہلے کیجئے۔ انشاءاللہ اس ایک عمل کے ذریعے سے آپ کے مقدر کے بند تالے کھل جائیں گے، آپ کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، آپ کے حالات بدل جائیں گے اس ایک عمل کے ذریعے سے۔ یہ عمل آپ کے نصیب کو بدل کے رکھ دے گا، یہ عمل آپ کے حالات کو بدل دے گا، یہ عمل آپ کی زندگی کو بدل دے گا، یہ عمل آپ کی زندگی کو ایسے بدلے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ رزق، مال، عزت، شہرت، دولت کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رزق کی بھی ملے اور رزق کی فراوانی بھی ہو، عزت بھی ملے اور شہرت بھی ملے، مال بھی ملے، دولت بھی ملے، آپ کے حالات صحیح ہو جائیں، حالات بدل جائیں، آپ کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں، آپ کے مقدر کے بند تالے کھل جائیں اور آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے، تو یہ عمل آپ کے لیے بڑا مجرب، خاص اور آزمودہ عمل ہے۔ یہ درود پاک کا عمل ہے۔ رب کائنات کی قسم، جس شخص نے اس عمل کو کیا، آج تک اس کے دل کی ساری مرادیں میرے رب نے پوری کی اور ہزاروں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ میں خود گواہ ہوں، خود اس عمل کو کرتا ہوں اور اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے خاص لوگوں کو یہ عمل دیتا ہوں۔ آج ایک صاحب کی زندگی بدلی ہے اس عمل کے ذریعے سے۔ اس نے جب اپنا سچا واقعہ سنایا تو رب کائنات کی قسم آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ عمل بہت ضروری ہے، اس عمل کو لازمی کیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ لوگوں سے بھی شیئر کیجئے گا تاکہ ہر ایک کو اس کا فائدہ ہو جائے، اس لیے آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے مطابق، آقا کے فرمان کے مطابق، آقا کے حکم کے مطابق آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، صدقے سے مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، صدقے سے تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ صدقات انسان کی زندگی کو بدل دیتے ہیں، صدقات انسان کے حالات کو بدل دیتے ہیں۔ اب دینا کسے ہے اور کتنا دینا ہے؟ غریب، فقیر، مسکین، محتاج، لاچار، ضرورت مند شخص کو آپ نے صدقہ دینا ہے۔ ارے مفتی صاحب، ان کو کیوں دینا ہے؟ تو اس لیے معزز سامعین کرام کہ یہ لوگ اللہ سے التجا کرتے رہتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال ہماری ضرورتوں کو غیبی خزانوں سے پورا فرما دے۔ جب کوئی شخص ان کو دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل میں ڈالتا ہے، تو اب ان کے دل سے دعا نکلتی ہے، یا اللہ جس نے ہماری ضرورتوں کو پورا کیا، اے اللہ تو غیبی خزانوں سے اس کی ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ تو جو دعا دل سے نکلی ہوتی ہے، رب کائنات کی قسم وہ سیدھا عرش پہ جاتی ہے اور میرا مولا کریم اس دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ لہٰذا یہ دعا جلد قبول ہو جاتی ہے، یہ دعا جلد قبول ہو جاتی ہے اور پھر وہ شخص کہتا ہے، یا اللہ اے کریم رحیم مولا، جس نے میری ضرورتوں کو پورا کیا، یا اللہ تو اس کی ضرورتوں کو بھی پورا فرما دے، تو آپ کی ہزاروں ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ اس لیے غریب، فقیر، مسکین، محتاج شخص کو صدقہ دیجیے گا۔ اب صدقہ دینے کے بعد
آپ نے درود پاک والا عمل کرنا ہے۔ کون سا درود پاک پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ اس سے پہلے درود پاک کے کچھ فضائل ہیں، وہ سن لیجیے گا۔ جامعہ ترمذی کی روایت ہے، جلد دوم کے اندر سرور کونین تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو شخص آقا کائنات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ بھی 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھیں گے تو آپ بھی اللہ کی ذمہ داری میں آ جائیں گے۔ معجم کبیر کی روایت ہے کہ جو شخص آقا کائنات پر لامتناہی مرتبہ انکاؤنٹیبل انگنت مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو جو بھی کام ہوگا، قرض ہوگا، مرض ہوگا، دولت چاہیے، گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، عزت چاہیے، رزق چاہیے، شہرت چاہیے، مال چاہیے، اولاد چاہیے، حتیٰ کہ جو بھی مسئلہ ہوگا، رب کائنات کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مسئلے کو غیب کے خزانوں سے پورا کریں گے۔ ایسے ہوگا کہ وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیسے میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ اس لیے معزز سامعین کرام، درود پاک والا یہ عمل لازمی کیجیے گا۔ اور اس کے ساتھ یہ بتاتا چلوں، آقا کائنات نے فرمایا دنیا کے کسی کونے پر بھی مجھ پر درود پاک پڑھا جائے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، لہٰذا شوق سے درود پاک پڑھنا ہے۔ کون سا پڑھنا ہے بتا دیتا ہوں، آئیے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد کون سا درود پاک آپ نے پڑھنا ہے اور کتنی مرتبہ؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 1000 بار پڑھنا ہے اور پھر 3 مرتبہ یہی درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ گویا 1006 بار ہو جائے گا۔ 3 بار شروع میں درود ابراہیمی، آخر میں پھر 3 بار درود ابراہیمی اور درمیان میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود پاک 1000 بار۔ پھر اس کے بعد جس مقصد کے لیے دعا کریں گے رب کائنات کی قسم وہ مقصد پورا ہو جائے گا، وہ حاجت پوری ہو جائے گی، اللہ غیب کے خزانوں سے عطا کرے گا۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔